بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹاکر 7 کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی اور میرے ساتھ موجود ہیں سجاد ترین صاحب۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں سب سے پہلے تو ذکر کریں گے کہ وزیر اعظم پاکستان نے ایک مرتبہ پھر آج افغانستان کے معاملے پر بڑی کھل کر بات کی ہے اور افغان میڈیا کے کچھ لوگوں کے صحافیوں کے انہوں نے سوال جو کیے گئے تھے ان کے جوابات دیے اور بہت اہم باتیں کی ہیں، اس کو پروگرام میں ہم شامل گفتگو کریں گے۔ اس کے ساتھ ہم بات کریں گے بلاول بھٹو زرداری، ابھی پروگرام سے کچھ دیر پہلے ہی وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے، اسی دوران بھی وہ جاری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نذیر چوہان کا معاملہ ہے اس کو بھی آج شامل گفتگو کریں گے، اور ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے کہ E11 جو کہ اسلام آباد کا ایک اہم سیکٹر ہے، بڑا پوش سیکٹر ہے، وہاں پہ بارش کی جو صورتحال ہوئی اور اس کے بعد جو تباہی کا منظر تھا اس کی کیا صورتحال بن رہی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بات کریں گے کہ جو کرونا کے اس وقت بڑھتے ہوئے کیسز ہیں اور جو ویکسینیشن کی جا رہی ہے اس میں جو جن مسائل کا سامنا ہے اس کے حوالے سے بھی ہم ضرور گفتگو کریں گے۔ جاتری صاحب، سب سے پہلے تو وزیر اعظم پاکستان گزشتہ روز انہوں نے ہلکی سی بات کی، آج بڑی کھل کے انہوں نے باتیں کی ہیں۔ انہوں نے کہا سب سے پہلے تو یہ بڑا ایک اہم بیان انہوں نے دیا کہ اب وہ حالات نہیں ہیں کہ افغانستان کو باہر سے کنٹرول کیا جائے، افغانستان کو باہر سے کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ یہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وزیر اعظم یہ بتا رہے ہیں کہ افغانستان میں صورتحال اور حالات تبدیل ہو چکے ہیں اور اب افغان عوام خود اپنا فیصلہ کریں گے۔ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں، آج جو پرائم منسٹر عمران خان نے میڈیا سے، افغان میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جو باتیں کی ہیں، میں سمجھتا ہوں بہت اہم گفتگو انہوں نے کی ہے۔ یہ بات انہوں نے جو کہی کہ اب افغانستان کو باہر سے کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، یہ بالکل درست ہے۔ دیکھیں، پہلے امریکہ، پھر جہاد افغانستان ہم بھی کرتے رہے، پھر امریکہ یہاں آیا، رشیا کے جانے کے بعد جنیوا اکارڈ جب ہوا اس کے بعد رشیا یہاں سے چلا گیا اور امریکہ نے بھی آنکھیں پھیر دیں، اور پھر وہ مختلف ممالک، مختلف ادارے اور مختلف لوگ جو ہیں ان کو ہینڈل کرتے رہے۔ القاعدہ آ گیا اور عجیب و غریب صورتحال پیدا ہوئی، ایک بڑی خون ریزی ہوئی۔ اس کے بعد جب یہ جہاد اصل میں شروع ہوا، جہاد افغانستان، جس کی آج وزیر اعظم نے بالکل یہ وضاحت کی ہے کہ افغانستان میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ پاکستان کو شاید کوئی عسکری ادارے کنٹرول کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے، یہ بالکل درست ہے۔ لیکن یہ تاثر کیوں بنا؟ یہ تاثر اس لیے بنا کہ ہمارے جو مخالفین ہیں، خاص طور پر ہمارا دشمن انڈیا، اس نے یہ تاثر پیدا کیا ہے۔ وجہ یہ ہوئی کہ جب جہاد افغانستان شروع ہوا تو اس وقت یہاں پر ڈکٹیٹر حکمران تھے ضیاء الحق، وہ آرمی چیف بھی تھے، ملک کے صدر بھی تھے، تو ان کی سربراہی میں یہ جہاد کا ایک طویل عرصہ ہوا، اور جیسے ہی جنیوا اکارڈ ہوا پھر ان کی ضرورت نہ رہی یہاں، تو پھر وہ بھی چلے گئے، اس دنیا سے ہی چلے گئے، اور پھر رشیا بھی چلا گیا، امریکہ بھی چلا گیا۔ اس کے بعد 1988 میں یہاں جمہوریت بحال ہوئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے بارے میں ہمارا جو دشمن ملک انڈیا ہے وہ یہی پروپیگنڈا کرتا ہے، جبکہ تب سے یہ پروپیگنڈا چلا آ رہا ہے۔ میں یہاں پروپیگنڈا چلا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ تاثر کیونکہ یہاں ضیاء الحق تھے، قائم ہوا تھا، یہ ضیاء الحق تھے، تو اس کے بعد یہ ایسا ہوا۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ 1988 کے بعد جب جمہوریت بحال ہوئی تو فرنٹ لائن پر جو ہے وہ پرائم منسٹر ہوتا ہے، اور پرائم منسٹر کی تھم کے نیچے ہیں۔ اگر پرائم منسٹر کی تھم کے نیچے نہ ہوں تو میاں محمد نواز شریف صاحب نے، آپ کو پتہ ہے کہ یہاں انہوں نے چینج کیے، کئی آرمی چیف چینج کیے، کئی سے ان کی لڑائی ہوئی، مشرف کو بھی چینج کر دیا تھا انہوں نے، وہ تو خیر جب آئے ہیں تو یہ معاملہ ان کا چلا ہے، چلتے رہی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل تاثر غلط ہے۔ عسکری ادارے جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جو بھی حکومت ہو، اور کئی دفعہ ان کیمرہ بریفنگ ہوئی، اور اس بریفنگ کے بعد جب باہر آئے لوگ، انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ آرمی چیف ہمارے جو ہیں قمر جاوید باجوہ صاحب، انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ جو بھی عوام کی منتخب حکومت ہوگی، افواج پاکستان اس کے ساتھ ہوگی، اور پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ ہے۔ یہ ہمارے خلاف ہمارا جو دشمن ہے، یہ انڈیا ہمارا دشمن ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا جو ہے وہ کوئی دشمنی کا کوئی کام جو ہے کرنے سے باز نہیں آتا، جو بھی اس کو ملے، اور ہمارے خلاف پروپیگنڈا وہ بہت زیادہ کرتا ہے، اور دنیا بھر میں کرتا ہے۔ افغانستان میں اس نے بہت کیا ہے، اور طالبان میں اس نے بہت زیادہ جو ہے خود مذاکرات بھی کیے، اور پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا بھی کیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے ہی پروگرام میں سب سے پہلے رحمان ملک صاحب نے یہ بتایا تھا کہ طالبان ڈیلیگیشن جو ہے وہ انڈین فارن منسٹر سے ملے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پھر یہ خبریں آئیں کہ جی ہاں ملاقات ہوئی، اور بریک ہوئی تھی ہمارے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا جو ہے وہ افغانستان کے ذریعے
پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا بھی کرتا ہے اور پاکستان کے خلاف کارروائیاں بھی کرتا ہے. آپ دیکھیں پاکستان میں جتنے دہشت گردی کے حملے ہوئے اور جتنے بم دھماکے ہوئے، اس میں جب انکوائری ہوئی تو پتہ چلا پیچھے انڈیا ہے. کلبھوشن پکڑا گیا اور کلبھوشن پورا نیٹ ورک چلا رہا تھا، نہ صرف کراچی میں چلا رہا تھا بلکہ وہ بلوچستان میں بھی چلا رہا تھا. تو وہ یہ ساری باتیں واضح ہو گئی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دشمن جو ہے ہمارے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے. اب اور اس کو آج کلیریفائی کیا وزیر اعظم، پرائم منسٹر نے اس کو کلیئر کیا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب تھوڑا سا مجھے آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں پہلے، اگر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو بتائیں ورنہ میں سوال ساتھ ہی پٹ کر جی سوال کر لیں. سوال یہ ہے کہ آپ نے جیسے کہا کہ یہ پروپیگنڈا جو بھارت کر رہا ہے پاکستان کے خلاف، اور افغانستان میں اس نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ہے اور بہت زیادہ اس نے پروپیگنڈا کیا ہے، اور افغانستان ظاہر ہے اسٹریٹجیکلی پاکستان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے اور بھارت اس میں در اندازی کر رہا ہے. سوال یہ ہے کہ آج وزیر اعظم نے یہ کہا کہ حکومت کا جو موقف ہے ہمارے عسکری ادارے حکومت کے موقف کے ساتھ ہیں، یعنی انہوں نے واضح کیا کہ حکومت، سویلین گورنمنٹ اور عسکری اداروں کے درمیان بھی کوئی گیپ نہیں ہے، وہ بھی ایک پیج پر ہیں اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی کنٹرول ہے. تو ہم اسی طرح چل رہے ہیں بیلنس ہو کر، جیسے کہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں ہوتا ہے کہ وہ کوارڈینیشن کے ساتھ چلتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ دنیا کے جتنے بھی بڑے ممالک ہیں، امریکہ میں سی آئی اے کا بھی ایک رول ہے نا، یقیناً. ٹھیک ہے. وہ بھی جو چاہے وہ پریزیڈنٹ اوباما ہو یا اس سے پہلے جتنے ریگن تھا یا اور تھے، وہ ان کی مشاورت سے، ان کی ایڈوائس پر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کرنی پڑتی ہیں. اسی طرح پاکستان میں جو انٹیلیجنس کے ادارے ہیں، جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو دشمن ہے وہ ہماری جو دفاعی فرنٹ لائن ہے وہ آئی ایس آئی ہے. ہماری دفاعی فرنٹ لائن آئی ایس آئی ہے. وہ اس سے خوفزدہ ہے. جب اس سے خوفزدہ ہے تو پھر اس کے خلاف یہ پروپیگنڈا کرتا ہے. دنیا بھر میں نیگیٹو کوشش کرتا ہے کہ ویک کیا جائے، اس کے خلاف منفی پروپیگنڈا کیا جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان نے آج جو باتیں کی ہیں وہ بڑا کلیئر جواب دیا ہے. اور پرائم منسٹر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ افواج پاکستان جو ہے وہ وزیر اعظم کے تھم کے نیچے ہوتی ہے. افواج پاکستان ایک ادارہ ہے اس ملک کا، ایک ریاست کا ادارہ ہے، جیسے باقی ادارے ہیں، جیسے پارلیمنٹ ہے، جیسے سپریم کورٹ ہے، جیسے باقی ادارے ہیں. اسی طرح کا ایک افواج پاکستان کا بھی ادارہ ہے. افواج پاکستان کا ایک آرمی چیف ہے جو پرائم منسٹر کی، دیکھیں فیصلے سارے پرائم منسٹر نے کرنے ہوتے ہیں. فیصلے پارلیمنٹ کے کرتی ہے، پرائم منسٹر کرتے ہیں، کیبنٹ کرتی ہے. اس پر عمل درآمد کے لیے یا طریقہ کار کے لیے مشاورت ہو سکتی ہے، باقی چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن یہ جو ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے نا، میں سمجھتا ہوں آج پرائم منسٹر عمران خان نے بڑا کھل کے اس کا جواب دیا ہے. اچھا، اس پہ آج وزیر اعظم نے بڑی کھل کے باتیں کی ہیں، بہت سے پہلوؤں کے پہ بڑا کھل کر تبصرہ کیا ہے. آج وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ طالبان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم کسی طالبان کے حوالے سے بھی ایک تاثر موجود ہے کہ، اور پھر جو طالبان خاندان یہاں پاکستان میں موجود ہیں ہم ان کو مذاکرات کے لیے کہہ سکتے ہیں. ہم نے کہا ہے، ہم نے کوشش کی ہے کہ افغانستان میں امن ہو، لیکن پاکستان کا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. اچھا یا برے کے حوالے سے بھی کوئی ہمارا سروکار نہیں ہے. میں آپ کو عرض کروں، بات یہ ہے کہ جب جہاد افغانستان کے بعد وہاں سے بہت ساری لیڈرشپ نکلی تو اس میں طالبان کی لیڈرشپ بھی تھی. وہ آئی پاکستان میں رہے، کچھ کوئٹہ میں رہے، پھر ان کی رشتہ داریاں بھی یہاں ہیں، کچھ کے پی کے علاقوں میں رہے. ٹھیک ہے، جو سابقہ فاٹا تھا ان کے قبائلی علاقوں میں رہے، ان کی رشتہ داریاں بھی ہیں، برادریاں بھی ہیں، تعلق داریاں بھی ہیں. تو اس میں وہ آتے رہتے ہیں، یہاں لوگ ملنے جلنے آتے رہتے ہیں. یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، فیملیز ہیں. تو ان کے آنے جانے سے، ان کے تعلق سے یہ نہیں ہے کہ ہم کو کسی کو سپورٹ کر رہے ہیں یا ہمارے لیے کوئی اچھا ہے کوئی برا ہے. ہمارے لیے کوئی اچھا نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی برا نہیں ہے. نہ ہی ہمارا کوئی لینا دینا ہے کسی گروپ سے، نہ ہی ہمیں کسی گروپ کی حمایت کرنی ہے، نہ ہی ہم کسی کی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جو بھی منتخب حکومت آئے گی وہاں، میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر عمران خان نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ جو وہاں حکومت ہوگی، جو طالبان کو حکومت میں وہاں کی عوام لے آئے، بے شک اشرف غنی صاحب رہیں، عبداللہ رہیں یا کوئی اور رہے، جو بھی وہاں کی عوام جن کو منتخب کریں گے، حکومت پاکستان ان کو ویلکم کرے گی، ان سے رابطہ کرے گی اور ان سے مسائل ڈسکس کرے گی. میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں سب سے زیادہ افغانستان میں امن کا فائدہ پاکستان کو ہے. اگر افغانستان میں امن ہوگا تو پاکستان میں بھی امن ہوگا. ٹھیک ہے، افغانستان میں حالات خراب ہوتے ہیں تو پاکستان میں بھی ریئیکشن ہوتا ہے. اور پاکستان ٹرولی چاہتا ہے کہ وہاں پر امن جو ہے وہ قائم ہوا. یہ وزیر اعظم نے بھی واضح کیا ہے. ناظرین، یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین، بات کریں گے کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے
آج گفتگو کرتے ہوئے اپنے کارکنان کے ساتھ وہ گفتگو کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ عام انتخابات کسی بھی وقت ہو سکتے ہیں اور آپ کو تیار رہنا چاہیے۔ سجاد ترین صاحب، یہی سوال ہے، یہ جو بیان دیا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، کیا یہ کوئی حقیقت ہے یا صرف خواہش کا اظہار ہے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں آپ نے آخری جو جملہ کہا بہت زبردست، حقیقت ہے یا خواہش کا اظہار ہے۔ سیاسی پارٹیوں کی خواہش تو یہ رہتی ہے، جو اپوزیشن میں ہوتی ہیں نا، ان کی یہ خواہش رہتی ہے کہ یہ حکومت بس 2 دن نہ چلے اور الیکشن ہو جائے، ٹھیک ہے۔ ہم جو گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، ہم جو تبصرے اور تجزیے کر رہے ہوتے ہیں، وہ موجودہ جو حالات ہوتے ہیں، دستیاب حالات اور دستیاب معلومات کی بنیاد پر جو ہے ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت نے جس طرح صف بندی سندھ میں کرنی شروع کر دی ہے، اور جس طرح بار بار تمام وزیر اور بلکہ شیخ رشید صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلی حکومت وہاں پر سندھ میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی ہوگی، تقریباً ہر دوسرے وزیر کا یہ بیان آ رہا ہے۔ نہیں، دوسرے سارے نہیں، وزیر سارے کہہ رہے چودھری صاحب نے بھی یہ ہیں، بات جی سارے وزیر کہہ رہے ہیں، لیکن جو شیخ رشید صاحب کہتے ہیں وہ بات ٹھیک ہوتی ہے۔ انہوں نے کشمیر کے الیکشن کی بات کی، ٹھیک ہوئی نا، انہوں نے کہا جی پہلے نمبر پر پی ٹی آئی ہوگی، دوسرے پہ پیپلز پارٹی ہوگی اور تیسرے پہ مسلم لیگ ہوگی، اور 2-3 سیٹیں شاید ملیں، وہی ہوا۔ اب ان کی پیشین گوئیاں ٹھیک ہونے لگی ہیں، پریڈکشن جو کر رہے ہیں، اب تھوڑا گیپ آیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں یہ کوئی پیشن گوئیاں اس طرح نہیں ہے، یہ تو اسی طرح ہے نا جیسے آپ کوئی بات مجھے بتا دیں پروگرام شروع ہونے سے پہلے کہ یہ ڈاکومنٹس میں نے خود دیکھے ہیں اور پھر میں اس پہ آ کے تبصرہ کر دوں، یہ اسی قسم کی پیشن گوئیاں تو درستی ثابت ہوتی ہیں نا جی۔ تو اب انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم سندھ میں جا رہے ہیں اور سندھ میں جو ہے نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں، وہ جو ارباب رحیم صاحب جو ہیں ان کو پرائم منسٹر کا ایڈوائزر بنا دیا گیا ہے، اور میرے ذاتی علم میں ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کے جو سارے مخالف ہیں ان کو ایک دفعہ پھر متحرک کیا جا رہا ہے اور ان کو پوچھا جا رہا ہے کہ الیکشن لڑنے کے لیے کیا کیا پلان کیا جائے، کس کس آدمی کو کیا جائے، مختلف لوگوں سے رابطے کیے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے سندھ میں ہیں ڈاکٹر صفدر عباسی جو پیپلز پارٹی میں رہے ہیں، وہ بھی بڑا متحرک ہیں اور نیٹ ورک جو ہیں وہ خاموشی سے بنا رہے ہیں، تو ایک اپنی پارٹی بھی کوئی رجسٹر کروائی تھی، لیکن وہ حکومت کے ساتھ مل کے جو پیپلز پارٹی مخالف لوگوں کا جو گروپ ہے، جو کینڈیڈیٹ ہیں، وننگ کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں، جو جیت سکتے ہیں، ان کے حوالے سے کافی کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح اپنا ذوالفقار مرزا ہیں جن کی بیگم جو ہے اس گورنمنٹ میں وزیر ہے، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں اسپیکر تھی، تو وہ بھی اس طرح کام کر رہے ہیں۔ کچھ اور لوگ ہیں سندھ میں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو بھٹو خاندان کے مخالف ہیں، وہ مخالفت اس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ سیاست جو ہے ایک علیحدہ، سیاسی مخالفت ایک علیحدہ ہوتی ہے، ایک خاندانی مخالفت علیحدہ ہوتی ہے، یعنی ذاتی نوعیت کے وہ اس طرح کے کچھ سندھ میں لوگ موجود ہیں، اور وہ لوگ جو ہیں ان کو متحرک کیا جا رہا ہے، ان کو یہ صف بندی نہیں کی جا رہی ہے۔ یہ جو صف بندی حکومت کی جانب سے ہو رہی ہے، یہ اس وقت کے بعد شروع ہوئی جب آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ لاہور آئے اور چودھری پرویز الہی ان کے پاس گئے، تو وہ کوئی خیریت پوچھنے تو اپنی جگہ ہے یا شکریہ ادا کرنے گئے، یہ تو یہی بتایا جاتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مستقبل کی وہ جو ہے وہ صف بندی نہیں کر رہے ہیں پنجاب میں، حکومت اس کے ری ایکشن میں سندھ میں کر رہی ہے۔ آپ کا سوال یہ تھا کہ کیا بلاول نے جو بات کہی ہے وہ خواہش ہے یا کوئی حقیقت ہے؟ تو جو صف بندیاں ہو رہی ہیں، جو صف بندیاں ہو رہی ہیں، جو صورتحال لگ رہی ہے، اور جس طرح اس حکومت نے بجٹ پیش کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا بجٹ والے دن ہی میں نے یہ کہا تھا یہ تو الیکشن والا کو بجٹ لگتا ہے، جس طرح انہوں نے بجٹ پیش کیا، بعد میں یہ مہنگائی وغیرہ ہو گئی، لیکن بجٹ تو بہت اچھا ان کا تھا، تو اس ساری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے، نئی صف بندیاں دیکھتے ہوئے، جس طرح لوگوں کو دیکھا جا رہا ہے کہ کون کس حلقے میں ہیں، اب کچھ عرصے بعد آپ دیکھیں کہ لوگ پارٹیاں جو ہیں ادھر سے ادھر جا رہے ہوں گے، ایک پارٹی چھوڑ کے دوسری پارٹی میں، کیونکہ جب ہوا چلتی ہے تو ان کو بھی علم ہو جاتا ہے، تو آپ میرے خیال میں اس میرے خیال ہے اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایسے لگتا ہے کہ ملک میں الیکشن ہو سکتے ہیں۔ جی، اس بات کے مطلب جو ہے وہ شواہد نظر آ رہے ہیں ترین صاحب، پرائم منسٹر جو ہیں وہ وقت سے پہلے الیکشن میں جا سکتے ہیں، خود جا سکتے ہیں، کیونکہ ماضی میں ہم نے جو وقت سے پہلے انتخابات ہے اس کی صورتحال کی نوعیت تو بڑی مختلف دیکھی ہے جو موجودہ حالات ہیں۔ اس وقت تو کوئی مطلب کسی قسم کا حکومتی کلیش کسی ادارے کے ساتھ نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کلیش بھی نہیں ہے، اور دوسری بات یہ اپوزیشن میں اتنا دم خم بھی نہیں ہے کہ وہ حکومت کو گرا سکیں۔ تو یہ پرائم منسٹر عمران خان اگر خود چاہیں تو وہ الیکشن میں جا سکتے ہیں، ان کے پاس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت کیوں چاہیں گے،
وہ اس لیے کہ جو قومی اسمبلی میں ان کے پاس اکثریت بہت کم ہے، اور اس میں بھی کچھ گروپنگ ہے، تو اس گروپنگ کی وجہ سے اور اکثریت کم ہونے کی وجہ سے حکومت کو قانون سازی میں کچھ مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ اچھا، تو ہو سکتا ہے کہ ان مشکلات کو کم کرنے کے لیے پرائم منسٹر عمران خان شاید کچھ عرصہ پہلے اناؤنس کر دیں، لیکن یہ پرائم منسٹر کی مرضی ہے۔ ٹھیک ہے، حالات نہیں بتا رہے، حالات ایسے نہیں ہیں کہ کوئی پریشر یا کوئی دباؤ ہو یا کوئی تحریک چل رہی ہو، اس کا مطلب ہے جو گفتگو آپ نے کی، سوری ٹو کٹ یو، آپ نے جو گفتگو کی، اس کا مطلب ہے سندھ میں پیپلز پارٹی پر دباؤ بڑھایا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں سندھ میں پیپلز پارٹی کے کارکنان سے جو آج بلاول بھٹو نے بات کی ہے وہ ان کو ری آرگنائز کر رہے ہیں۔ ہاں، مطلب ان کو آنے والے حالات کے لیے تیار کر رہے ہیں، اسی لیے انہوں نے کہا ہے نا کہ آپس کے اختلافات 6-7 ماہ کے لیے ختم کر دو۔ اس کا مطلب آگے والے جو 6-7 ماہ ہیں وہ بڑے اہم ہیں اور سخت بھی ہیں۔ اچھا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی اور مطلب کوئی سلسلہ چل نکلے، بلکہ پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ جو ہیں وہ اسلام آباد میں جو موجود مختلف اہم لوگ ہیں یا باخبر لوگ ہیں، وہ ان سے رابطہ کر کے پوچھ رہے ہیں کہ وفاق جو ہے وہ سندھ کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے والا ہے، کوئی اقدام ہونے والا ہے۔ تو یہ اس طرح کی جو ہے نا مختلف افواہیں جو ہیں وہ گردش کرتی رہتی ہیں، لیکن پرائم منسٹر عمران خان جو ہیں جس طرح صف بندی کر رہے ہیں اور سندھ میں دیکھیں سندھ جو ہے وہ مطلب پیپلز پارٹی کا ایک مضبوط قلعہ رہا ہے، صحیح، تو اس پر ڈینٹ ڈالنے کے لیے یقیناً بہت کام کی ضرورت ہے، بہت ہوم ورک کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے صف بندیاں بنائی جائیں نہیں۔ اس کی پہلی ابتدا جو ہے وہ ارباب رحیم صاحب کو ایڈوائزر بنا کے شروع کی گئی ہے۔ تو یہ چیزیں دیکھتے ہوئے، حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کے امکانات موجود ہیں، ان کو رد نہیں کیا جا سکتا کہ پرائم منسٹر عمران خان جو ہیں وہ وقت سے پہلے الیکشن اناؤنس کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک تو یہ آپ نے سیاسی صف بندی کی بات کی سندھ میں اور اس کے نتائج جو ہو رہے ہیں اس وقت، دوسری بات ہے پنجاب کی، آپ نے پنجاب کا بھی ذکر کیا۔ پنجاب میں ایک شخصیت ہے نذیر چوہان صاحب، آپ کے گروپ کے ہیں، ان کو اٹھا لیا گیا، ترین صاحب آپ کے لوگ پکڑے جا رہے ہیں۔ وہ میرا گروپ نہیں ہے، وہ جہانگیر ترین صاحب کا گروپ ہے، ترین گروپ کہا جا رہا ہے، تو ہاں وہ ترین گروپ کہا جا رہا ہے، تو وہ جہانگیر ترین کا گروپ ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو نقی صاحب میں آپ کو عرض کروں کہ میرے پاس یہ اطلاعات موجود تھیں کہ پرائم منسٹر عمران خان اور جہانگیر ترین صاحب کے درمیان صلح کے لیے کچھ لوگ متحرک ہوئے اور انہوں نے بڑا رول کیا، جو پرائم منسٹر عمران خان اور جہانگیر ترین صاحب کے مشترکہ دوست تھے، انہوں نے مل کے کچھ فاصلے کم کیے دونوں کے درمیان۔ لیکن حکومت میں کچھ قوتیں ایسی ہیں جو یہ نہیں چاہتے کہ یہ جہانگیر خان اور پرائم منسٹر عمران خان کے درمیان فاصلے کم ہوں۔ اچھا، تو یہ اقدام انہوں نے کرا دیا ہے تاکہ یہ جو ہے اپنا کیا نام ہے پھر سے فاصلے بڑھ جائیں، کیونکہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ اپنے گروپ کو متحرک کر رہے تھے، اور آپ یقین مانیں کہ جو پنجاب کی اندھا کی پالیٹکس ہے اس میں جہانگیر ترین صاحب کا ایک رول ہوگا، اچھا، ان کے گروپ کا ایک رول ہوگا، اور اب وہ گروپ کس طرف جا سکتا ہے اس کا فیصلہ تو وقت کرے گا، حالات کریں گے۔ لیکن یہ جہانگیر ترین صاحب کو چوہان صاحب کی گرفتاری کے بعد جہانگیر خان ترین کو بھی ایک پیغام دے دیا گیا ہے، میرے خیال سے اسی وجہ سے ابھی تک وہ خاموش ہیں اور حکومت کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے سنا ہے کہ ان کا گروپ جو ہے وہ جمع ہو رہا ہے، کوئی ری ایکشن پہ بھی اپنا تیاری کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک وہ کچھ نہیں کریں گے جب تک کہ الیکشن اناؤنس نہیں ہو جاتے۔ جب الیکشن اناؤنس ہوں گے تو وہ واضح ہو کر آپ سامنے آ دیکھیے گا کہ جہانگیر ترین کا جو گروپ ہے میرے خیال میں پھر ہو سکتا ہے کہ کسی اور دیوار پہ وہ گروپ جا کے بیٹھ جائے، دیوار پہ بیٹھ جائے حالات لگ رہے ہیں، اور دیوار کو بٹھا بھی دے، ایسے ہو سکتے ہیں۔ مؤثر جی، وہ اگر ادھر سے نکلیں گے تو پھر ظاہر ہے ان کے لیے وہ تو کریں گے۔ چلیں اس پہ تھوڑی سی بات بھی کریں گے اور پھر کورونا کی بگڑتی صورتحال کا بھی ذکر کرتے ہیں، یہ 11 کا بھی کرتے ہیں۔ ناظرین یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ ناظرین ذکر کریں گے اسلام آباد کے سیکٹر E11 کا، جہاں پہ گزشتہ روز بارش کے باعث جو صورتحال پیدا ہوئی، ابھی تک یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ لوگ موٹر لگا کر کل بھی پانی نکالتے رہے اور انتہائی مخدوش صورتحال تھی۔ ذرا اپڈیٹ جان لیتے ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے موجود ہیں، ہمارے رپورٹر سجاد کاظمی۔ سجاد کاظمی، بہت شکریہ وقت دینے کا، بتائیے گا کیا صورتحال ہے اس وقت E11 کی؟ بالکل، گزشتہ روز جو بارش ہوئی ہے اس نے تمام کے تمام انتظامی جو دعوے ہیں ان کی کلئی کھول دی ہے۔ اس سے قبل بھی بارش ہوئی تھی، تاہم اس وقت جو ہے یہ میڈیا کی اور خبروں کی ضرورت نہیں بنی تھی، لیکن اس میں بھی کافی تباہی جو ہے مچائی تھی E11 میں بارش نے۔ یہ عید کے روز بارش ہوئی تھی اور کافی نقصان اس وقت بھی ہوا تھا، کروڑوں کی تعداد میں جو ہے لوگوں کو جو ہے مالی نقصان ہوا تھا، لیکن اب جو گزشتہ روز بارش ہوئی ہے اس کے اوپر انتظامیہ کا ضلعی انتظامیہ سے یہ موقف ہے کہ کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے، جس کے باعث 334 ملی میٹر بارش جو ہے ریکارڈ ہوئی 4 گھنٹوں کے دوران، جس کے باعث
یہ صورتحال بنی کہ تمام کی تمام جو وہاں پر پلازے ہیں، شاپنگ پلازا ہیں، وہاں پر جو مارکیٹس ہیں، وہاں پر ان کی بیسمنٹ پانی سے بھری ہوئی ہے، پورا دن وہاں پہ موٹرز لگا کر جو ہے پانی نکالا جا رہا ہے. لوگ اپنی مدد آپ کے تحت کام کر رہے ہیں. وہاں پر ضلع انتظامیہ کے جو اہلکار موجود ہیں وہ بھی روڈ صفائی کرنے تک محدود ہیں. تاہم پانی نکالنے کے لیے جو ہے کوئی بھی ان کے پاس مشینری نہیں ہے. کل بھی سی ڈی کی ایک مشینری پہنچی ہے اور پانی نکالنے کے لیے وہ خود پھنس گئی تھی، اور اس کے بعد پھر جو وہاں پر جو لوگ ہیں، مخیر حضرات ہیں، انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت مزید جو مشینری منگوا کر اس مشین کو نکالا ہے وہاں سے. اور اب بھی وہاں پر غیر قانونی جو ہے سوسائٹیاں بنائی گئی ہیں، وہاں پر انلیگل جو ہیں وہاں پر جو ہے دکانیں بنائی گئی ہیں، وہاں پر عمارات کھڑی کی گئی ہیں. وہاں پہ انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پہ کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے. تاہم محکمہ موسمیات اس کی جو ہے نگیٹ کرتا نظر آتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی کلاؤڈ برسٹ ہونے کے کوئی جو ہے شواہد نہیں موصول ہوئے. سجاد کاظمی صاحب، سجاد کاظمی، یہ بتاؤ کہ کیا یہاں وہاں جو نالا تھے، جو نالے بند کیے گئے ہیں، اور وہ جو سوسائٹی کے لوگ ہیں جنہوں نے نالے بند کر کے پلاٹ بنا کے بیچے اور وہاں پر لوگوں نے گھر بنا لیے، کمرشل پلازے بنا لیے، ان کے خلاف انتظامیہ کی جانب سے کوئی کارروائی ہوئی ہے یا ابھی تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی؟ بالکل، وہاں پر اصل رسوخ جو ہے، اصل رسوخ کے جو افراد ہیں انہوں نے وہاں پر جو نیرو کر دیا. بالکل وہاں پہ جو ہر 3 سے 4 گلیوں بعد ایک نالا جو ہے وہ رکھا کیا تھا، انڈر گراؤنڈ اس کو رکھا کیا تھا تاکہ جو ہے پانی اس کا نکاسیاب کا جو انتظام کیا جا سکے. لیکن وہاں پر جو آس پاس اس حد تک وہاں پہ پلازے بنا دیے گئے ہیں کہ وہاں پر جو وہاں پر نالا بہ رہا تھا اس کو بھی کاٹ کر نیرو کر دیا گیا. اور وہاں پر بھی سننے میں آیا کہ وہاں پر جو وہاں کے مقامی شہری ہیں وہ یہ بتاتے نظر آتے ہیں کہ یہاں پر جو بڑے بڑے بزنس ٹائکون ہیں ان کی یہاں پر اس میں وہ ملوث ہے، اور انہوں نے باقاعدہ وہاں پر اینٹیں لگا کر جو نالا بنا ہوا تھا اس کو کاٹ کر چھوٹا کیا اور وہاں پر شاپنگ، اور ابھی تک اس پہ کوئی کارروائی نہیں کی گئی. بہت شکریہ سجاد کاظمی، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے. اب یہ ہم نے گزشتہ روز بھی اس پہ بات کی کہ جس طرح سے نالے کاٹ کر اور نیرو کر کے اور پلازے بنا دیے گئے، اثر و رسوخ ہے، ابھی تک ان پہ تو کوئی کارروائی نہیں ہے. وہ کارروائی تو اپنی جگہ، وہ جو بنیادی کام ہے وہ بھی ابھی سڑکوں تک محدود ہے. یعنی بیسمنٹ سے اگر پانی بھر گیا تو کم سے کم انتظامیہ کو میرے خیال میں پانی نکالنا چاہیے تھا گھروں میں. میں سمجھتا ہوں کہ سی ڈی اے کے جو ڈائریکٹر پلاننگ ہیں ان کو سب سے پہلے گرفتار کر لینا چاہیے جنہوں نے یہ پلاننگ کی منظوری دی. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد بہت سارے ہیڈ رول ہونے چاہیے. یہ اس کا ذمہ دار جو آدمی ہے یہ ایسے نہیں چھوڑا جا سکتا کہ جناب بارش ہوئی ہے تو یہ ہو گیا. ہیڈ رول ہونے چاہیے مختلف اداروں کے جنہوں نے غفلت کی ہے. پلاننگ والوں نے، آخر یہ اس کی پلاننگ جو سوسائٹی ہے، ٹھیک ہے یہ سوسائٹی والوں نے سارا کچھ کیا ہوگا، لیکن اس سوسائٹی کا جو لے آؤٹ پلان ہے وہ تو سی ڈی اے کے پلاننگ والوں نے منظوری دی ہوگی نا. پلاننگ والے آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کیوں نہیں اپنا رول کر رہے؟ میں سمجھتا ہوں ان کو اس کا تو ڈائریکٹر کم از کم گرفتار ہونا چاہیے. اس کے بعد آگے چل کر جو مختلف انتظامیہ کے لوگ ہیں جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ ساری چیزیں چیک کریں، اور جس نے غفلت کی ہے ان کے خلاف فوراً ایکشن ہونا چاہیے. دیکھیں بدقسمتی یہ ہے نقی صاحب، ہمارے ملک میں جب ایکشن نہیں ہوتا تو اس کے بعد پھر مسائل بڑھ جاتے ہیں، پھر لوگ پریشان ہوتے ہیں. ایک ماں بیٹا بیچارے جو ہیں ان کا انتقال ہو گیا ہے، لوگوں کا کروڑوں روپے کا نقصان، مایوسی بڑھتی ہے، اور پھر جن کا اثر رسوخ ہے وہ پھر زیادہ بہادر ہو جاتے ہیں اس طرح کے کاموں میں. اچھا، اس کے ساتھ ایک تو یہ افسوسناک صورتحال تھی، دوسرا یہ کورونا کی وبا جس انداز میں پھیل رہی ہے. آج این سی او سی نے کچھ فیصلے کیے ہیں. اسد عمر صاحب نے بتایا ہے کہ جناب 1 اگست سے بہت سے مقامات پر، بہت سی جگہوں پر، بہت سے اسکول ٹیچرز کے حوالے سے، سفری پابندیوں کے حوالے سے، جہاز کے سفر کے حوالے سے پابندیاں لگائی جا رہی ہیں. تو یہ جو اس وقت فیصلہ سامنے آیا ہے، اور ویکسینیشن کی آخری تاریخ ان لوگوں کے لیے جو ملازمین ہیں، جو کام کر رہے ہیں ہوٹلز میں، ریسٹورنٹس میں آنے جانے والے، 31 اگست ان کی آخری ڈیٹ رکھ دی گئی ہے. دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں کہ یہ بالکل ہونا چاہیے کہ لوگ خود جائیں اور ویکسین لگوائیں. اصل میں ہمارے ملک میں ایک عجیب لوگوں کی روایت بن گئی ہے، لوگوں کی عادات بن گئی ہیں کہ حکومت اگر کہے کہ بھائی یہ آپ کے فائدے کا کام ہے، جیسے پولیو ہے. پولیو کی مہم کے بارے میں آپ کو پتہ ہے نا کہ کئی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ جی بہت ساری جگہوں پر بہت سارے لوگوں نے کہا جی پولیو کا تیرنا پلوائیں، پھر ان کے خلاف ایکشن ہوا، ان کو پکڑا گیا، تو اب تھوڑا سا پولیو کی طرف لوگ گئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں، اور یہ پولیو بھی پاکستان میں محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے شروع کرایا تھا، یہ پولیو مہم اور یہ ساری چیزیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ویکسین ہمیں لگوانی چاہیے. پوری قوم کو جو ہے میں اس پروگرام کے ذریعے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ جائیں اور 18 سال کے جو لوگ ہو گئے ہیں وہ جا کے ویکسین لگوائیں، کیونکہ ویکسین لگوانے سے آپ کو کم از کم یہ ہو جائے گا کہ اگر کرونے کا آپ پر اٹیک ہوتا ہے کرونا کا، تو اس میں آپ کی جان نہیں جائے گی، کم از کم آپ کا جو جسم ہے اس کو کچھ برداشت یا مقابلہ کرنے کے قابل ہو جائے گا. آپ کورونے کو جائیں، ویکسین لگوائیں اور ایس او پی پر عمل درآمد کریں، بازاروں میں رش کم کریں، ورنہ حکومت کے پاس تو کوئی آپشن نہیں ہوگا کہ حکومت جو ہے
ہے وہ مختلف علاقوں میں لاک ڈاؤن شروع کر دیں، جیسے کراچی میں ہو رہا ہے. اب کراچی میں یہی وجہ ہے نا کہ حکومت بے بس ہو گئی ہے اور وہ لاک ڈاؤن کی طرف جا رہی ہے. بالکل یہی ہے. اس میں میرے خیال میں عام شہریوں کو بہت احتیاط کرنی چاہیے اور ویکسینیشن بہت ضروری ہے لگوانا. یہ بڑا اہم پیغام آپ نے دیا ہے. اسی کے ساتھ ہی آج کی گفتگو جو ہے وہ اپنے ختام کو پہنچی ہے. آئندہ پروگرام تک کے لیے اعتزاز نقی اور سجاد ترین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.